ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت اویس کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو ضرور پورا کرے، تم ان سے دعائے مغفرت کرانا۔ گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب، بو جہل تھا قریب مگر دور ہو گیا۔ دوسرا امر قابل تنبیہ یہ ہے کہ جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس نے یقیناً اور قطعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ روایت صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے اور محقق ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا نہیں فرمائی کہ وہ خواب میں آ کر کسی طرح اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر کرے۔ مثلا یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یا خواب دیکھنے والا شیطان کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بیٹھے۔ اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی حیت میں نہ دیکھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیت اور حلیے میں دیکھے جو شان اقدس کے مناسب نہ ہو، تو وہ دیکھنے والے کا قصور ہوگا۔ جیسے کہ کسی شخص کی آنکھ پر سرخ یا سبز یا سیاہ اینک لگا دی جائے تو جس رنگ کی آنکھ پر اینک ہوگی اسی رنگ کی سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح بھینگے کو ایک دو نظر آتے ہیں۔ اگر نئے ٹائم پیس کی لمبائی میں کوئی شخص اپنا چہرہ دیکھے تو اتنا لمبا نظر آئے گا کہ حد نہیں، اور اگر اس کی چوڑائی میں اپنا چہرہ دیکھے تو ایسا چوڑا نظر آئے گا کہ خود دیکھنے والے کو اپنے چہرے پر ہنسی آ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد شریعت مطہرہ کے خلاف سنے تو وہ محتاج تعبیر ہے۔ شریعت کے خلاف اس پر عمل کرنا جائز نہیں، چاہے کتنے ہی بڑے شیخ اور مقتدی کا خواب ہو۔ مثلا کوئی شخص دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناجائز کام کو کرنے کی اجازت یا حکم دیا تو در حقیقت حکم نہیں بلکہ ڈانٹ ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو کسی برے کام سے روکے اور وہ نہ مانتا ہو تو اس کو تنبیہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کر اور کر، یعنی اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ اس طرح سے کلام کا مطلب سمجھنا، جس کو تعبیر کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک دقیق فن ہے۔ تعطیر الانعام فی تعبیر المنام میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس سے ایک فرشتے نے یہ کہا کہ تیری بیوی تیرے فلاں دوست کے ذریعے تجھے زہر پلانا چاہتی ہے۔ ایک صاحب نے اس کی تعبیر یہ دی، وہ صحیح تھی کہ تیری بیوی اس فلاں سے زنا کرتی ہے۔ اس طرح اور بہت سی روایات اور واقعات اس قسم کے فن تعبیر کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، خواہ آپ کی صفت معروفہ پر دیکھا ہو یا اس کے علاوہ اور اختلاف اور تفاوت صورتوں کا باعتبار کمال و نقصان دیکھنے والے کے ہے۔ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی صورت میں دیکھا بس سبب کمال دین اپنے کے دیکھا، اور جس نے برخلاف اس کی دیکھا بس سبب نقصان اپنے دین کے دیکھا۔ اسی طرح ایک نے بوڑھا دیکھا، ایک نے جوان، ایک نے راضی، ایک نے خفا۔ یہ تمام مبنی ہے اور اوپر اختلاف حال دیکھنے والے کے۔ پس دیکھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کسوٹی ہے معرفت احوال دیکھنے والے کے، اور اس میں ضابطہ مفیدہ ہے۔ سالکوں کے لیے اس سے احوال اپنے باطن کا معلوم کر کے علاج اس کا کریں، اور اسی قیاس پر بعض ارباب تمکین نے کہا ہے کہ جو کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں سنے تو اس کو سنت قویمہ پر عرض کرے، اگر موافق ہے تو حق ہے، اگر مخالف ہے تو بس سبب خلل سامعہ اس کے ہے۔ پس رؤیائے ذات کریمہ اور اس چیز کا دیکھی یا سنی جاتی ہے حق ہے، اور جو تفاوت اور اختلاف ہے تجھ سے ہے۔ حضرت شیخ علی متقی نقل کرتے ہیں کہ ایک فقیر نے فقراء مغرب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اس کو شراب پینے کے لیے فرماتے ہیں۔ اس نے واسطے رفع اس اشکال کے علماء سے استفتاء کیا، حقیقت حال کیا ہے؟ ہر ایک عالم نے محمل اور تعویل اس کی بیان کی۔ ایک عالم تھے مدینے میں، نہایت متبع سنت، ان کا نام شیخ محمد عیرات تھا۔ جب وہ استفتاء ان کی نظر سے گزرا فرمایا یوں نہیں جس طرح اس نے سنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ لا تشرب الخمر، یعنی شراب نہ پیا کر۔ اس نے لا تشرب کو اشرب سنا۔ حضرت شیخ عبدالحق نے اس مقام کو تفصیل سے لکھا ہے اور میں نے مختصراً، جیسا کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ لا تشرب کو اشرب سن لیا محتمل ہے، لیکن جیسے اس ناکارے نے اوپر لکھا ہے کہ اگر اشرب الخمر ہی فرمایا ہو یعنی پی شراب، تو یہ دھمکی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ لہجے سے فرق ہے۔ اس قسم کی چیزوں میں فرق ہو جایا کرتا ہے۔ سہارنپور سے دہلی جانے والی لائن پر 8واں اسٹیشن کھاتولی ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ بچپن میں
جب میں ابتدائی صرف و نحو پڑھتا تھا اور اسٹیشن پر گزر ہوتا تھا تو اس کے مختلف معنی بہت دیر تک دل میں گھوما کرتے تھے۔ یہ مضمون مختصر طور پر رسالہ فضائل حج اور شمائل ترمذی کے خصائل میں گزر چکا ہے۔